زندگی نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے زندگی رسولوں کی ہوتی رہی، چار بدلی کا نکلا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، زور سے بولے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا پاکتا دیجئے کی ہے، بے کسوں کا سہارا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلام اعلی حضرت مفتی شبیع الحسن صاحب قبلہ۔ دیکھیں، یہ وقت تقریر کرنے کا نہیں ہے، ٹھنڈے کا یہ وقت ہے سلام پڑھ کے شیرنی بانٹنے کا۔ سب کچھ ہو چکا ہے، نظامت بڑھیا ہو گئی، دو دو ناظم، ناز شریف تو تقریباً 1 درجن ہو گئی، اور تقریر بھی مفتی خالد صاحب قبلہ کی بہت شاندار، اتنی حدیثیں انہوں نے پڑھا لی نا کہ اگر آپ اس میں سے ایک کھلی یاد کر کے یہاں سے چلے جاؤ نا تو قسم خدا کی پورے جلسے کا ماحصل اور مقصد حاصل ہو جائے گا۔ ایک حدیث یہاں سے یاد کر کے چلے جاؤ، ورنہ کھانے پہ کھانا کھلاتے جاؤ تم کو ہضم ہی نہ ہو تو اس کھانا کھانے سے کیا فائدہ۔ اور چائے والوں سے میری یہ گزارش ہے، دوبارہ لے کے مت آنا جب تک میری تقریر ختم نہ ہو جائے۔ 1 گھنٹہ سے اوپر کچھ مفتی خالد صاحب کی تقریر ہوئی ہے تو کم سے کم 3.5-4 گھنٹہ تو میری ہونا ہے۔ دقت تو نہیں ہے نا کوئی؟ دقت نہیں ہے نا؟ اور اگر دقت ہوگی بھی تو میرا کیا کر لیں گے آپ؟ میں نے کھانا کھا لیا ہے، چائے پی لی ہے، مٹھائی کھا لیا ہے، اور اسٹیج پہ آ گیا ہوں، نظرانہ پکا ہو گیا۔ اب مرضی آپ کی ہے، تھوڑی دیر قسم اللہ کی صرف 15 منٹ کا ٹائم مجھے دے دے، صرف گھڑی کا دیکھا 15 منٹ، اس کے بعد آپ کرسی چھوڑ دینا، ایسا کسی کتاب میں لکھا نہیں ہے۔ 15 منٹ آپ بیٹھے تو صحیح۔ ابھی دیکھیں آپ، میں نے قرآن پاک کی جو آیت پڑھی ہے اس پہ تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بار ثواب کی نیت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سنیں، مصطفیٰ فرماتے ہیں جو بندہ ایک بار محبت سے سبحان اللہ کہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے نام کا ایک پیڑ جنت میں لگوا دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، واہ سبحان۔ دیکھو ہم تھوڑے لوگ بیٹھے، سچ بتاؤں اسلام کے ماننے والوں کی تعداد ہر زمانے میں تھوڑی رہی ہے، ہر زمانے میں، ہر زمانے میں تھوڑے رہے۔ آپ جس ڈپارٹ کو لے لیں، اپنے گاؤں سے شروع کریں تو اتر پردیش میں پردھان بھی مسلمان تھوڑے سے، اور آگے بڑھے ڈی ایم آئی جی بھی پولیس میں بھی تھوڑے سے، ہے کہ نہیں؟ اور آگے بڑھے تو ہندوستان کی آبادی میں بھی مسلمان تھوڑے سے، ہے نہیں؟ اور آگے بڑھ جاؤ منتری سنتری پردھان منتری بننے پہ جو پوری نیتاؤں کی لسٹ جو ہے اس میں بھی مسلمان تھوڑے سے، اور آگے بڑھو کربلا والوں میں بھی مسلمان ہے کہ نہیں؟ تھوڑے سے، تھوڑے سے مطلب کم تھے، ادھر 22,000 ادھر 82 لوگ، کوئی مقابلہ تھا دونوں۔ اور آگے بڑھو مصطفیٰ کے زمانے میں چلو، ہجرت کے بعد جو سب سے پہلی جنگ لڑی گئی جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے، اس میں مسلمان صرف 313 اور سامنے کا لشکر 1000 سے زیادہ، وہاں بھی تھوڑے سے۔ اور آج شیو نگرہ میں بھی، زور سے بولو، تھوڑے سے، کیونکہ ہماری پوری تاریخ ہے تھوڑے سے کی، تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت، بس تھوڑا سا بول کے سنو، اپنے کھاتے میں آج کتنا ثواب لے کے جاؤ نا کہ پورا سال اگر شیو نگرہ میں دوبارہ میلاد نہ ہو تو کم سے کم بیلنس آپ کا برابر رہے گا نہیں رہے گا؟ یہ بیچارے نیپال گنج سے آئے ہیں، ابھی شمیم صاحب مجھے وہ پڑیا چوراہے سے لے کے آئے، سب اپنی اپنی باری نپٹائے اور اپنا اپنا چلتے بنے، اور چلنا بھی چاہیے یار، روز جلسے کر رہے بیچارے عالم لوگ، کہاں تک جگہ، اور اگر زیادہ جگہ صبح فجر میں سو جائیں تو چاہے مقتدی نہیں سونے دیتا، وہ تو کہتا حضرت کا چربی لگ گئی جب ان کا ہٹاؤ بھگاؤ،
بہت صحبت ہے رات دن بھر صحبت ہے رات بھر صحبت ہے مولانا. اس لیے ان کو اپنی نیند بھی پیاری ہے, مسجد کی امامت بھی ضروری ہے, مدرسے میں پڑھانا بھی ضروری ہے, سب کچھ ضروری کے ساتھ ساتھ آپ یہاں آئے ہیں دین سیکھنا بھی ضروری ہے. سمجھ رہے؟ اب سنیں حدیث سنیں اس کے بعد بولتے رہیے, بول کے سنیں گے نا تو آپ کا بھلا ہوگا. نبی فرماتے ہیں جو بندہ ایک بار محبت سے سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نام کا ایک پیڑ کہاں لگواتا ہے؟ زور سے بولو کہاں لگواتا ہے؟ تمہیں زیادہ ٹھنڈی لگ رہی 10 روپے انعام دیں گے, زور سے بول کے بتاؤ پیڑ کہاں لگتا ہے؟ جنت میں. اچھا جنت میں پیڑ لگتا ہے. ہمارے کچوشا شریف علاقے میں قاری علیم صاحب آدمی پیڑ لگاتا ہے تو 3 مقصد, یا تو پھل کھانے کے لیے, لکڑی کاٹ کے بیچنے کے لیے, یا سایہ حاصل کرنے کے لیے. میرے خیال سے بہرائچ ضلع میں بھی یا شراوستی میں لگتا ہے. بہرائچ ضلع میں بھی پیڑ اسی مقصد کے لیے لگاتے ہیں لوگ, یا تو پھل کھانا ہوتا ہے, یا تو لکڑی کاٹ کے بیچنا ہوتا ہے, یا تو پھر سایہ حاصل کرنا ہوتا ہے. اب آپ نے سبحان اللہ کہا شیو نگرہ گاؤں میں, کب مریں گے پتہ نہیں, جنت میں کب جائیں گے معلوم نہیں, لیکن آپ کے نام کا پیڑ کہاں لگا ہے؟ زور سے بولے پیڑ کہاں لگا ہے؟ جنت میں لگا ہے. مرنے کے بعد جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی کچھ پتہ نہیں. اب نبی کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کرتے یا رسول اللہ ذرا بتائے تو صحیح, آپ نے فرمایا ہے بندہ دنیا میں سبحان اللہ کہتا ہے پیڑ اس کے نام کا جنت میں لگ جاتا ہے, ذرا تو بتائے ہمیں ہمارے پیڑوں کا فائدہ کب ملے گا؟ نبی ارشاد فرماتے ہیں میرے امت کے لوگوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, تم نے سبحان اللہ کہہ کے جتنے پیڑ جنت میں لگائے ہیں اس کا پتا پتا اس کی ڈالی ڈالی سبحان اللہ کہنے والے کے لیے جنت کی دعا کرتا رہے گا, جنت کی دعا کرتا رہے گا. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, مسلکی اعلی حضرت, علماء اہل سنت, پیارے عزت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب ایمانداری سے بولو فائدے کا سودا ہے کہ گھاٹے کا؟ زور سے بولو فائدہ ہے کہ گھاٹا؟ تو جس کو جنت میں جتنا موٹا پیڑ لگوانا اتنی زور سے بولو. اپنے فائدے کے چکر میں ڈلا پاڑے پڑے, اور ابھی تک مولانا لوگ بیچارے کہتے کہتے تھکے جا رہے, کہہ رہے ہیں ان کا کہہ دو سبحان اللہ تو بول نہیں رہے. اپنا فائدہ سب کو چاہیے, چاہیے نہیں چاہیے؟ یہاں آئے ہیں ایک لڈو نہیں, ایک بتاشا یار آپ چوراہے پہ جائیے 5 روپے خرچ کیجیے مل جائے گا, 10 روپے خرچ کیجیے گڑگڑ ڈیری والا لڈو مل جائے گا. ملے گا نہیں ملے گا؟ لیکن جو ثواب اللہ اس محفل میں دے رہا ہے کیا وہاں بھی مل جائے گا؟ زور سے بولو نہیں ملے گا. تو ثواب لینے کے لیے آئے اور ٹھنڈ برداشت کر رہے ہیں تو کچھ ملنا چاہیے. اب ایک بار اور زور سے کہہ دو. میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں, یہ حدیث پاک ان کے لیے بھی آپ بولتی رہو لیکن چپکے چپکے, دل ہی دل میں بولو. زور سے بولنے کے لیے تمہارا شوہر ہی کافی ہے, اس پہ نپٹ لینا جتنا نپٹنا ہو. ابھی تو یہاں بیٹھی بیٹھی آرام آرام سے بولتی رہو. ایک بار اور پورا مجمع ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھا لو, ایک ہاتھ اپنے ابا کے نام پہ, دوسرا اپنی اماں کے نام پہ, دونوں ہاتھ اٹھاؤ. چادر والے ہو تو چادر سے نکال لو, جیکٹ والے ہو تو جیکٹ سے نکال لو, ہاتھ نکال لو اپنے نبی کے نام پہ, زور سے کہہ دو سبحان اللہ. اب ایک شعر سن لو بذرا, گھبرا تو نہیں رہنا, بھاگیں گے نہیں نا, ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں کون کون بھاگ جائے گا. اتنے ایماندار لوگ ہیں بیچارے لائٹ کے اجالے میں جھوٹ بول رہے ہیں. یہ نہیں جائیں گے. 2 لوگ ہیں بس, 2 دایاں بازو بایاں بازو دونوں سلامت رہے, کام چلتا رہے گا. اب میں نبی کی نام کے 2-3 شعر پڑھتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. میں عشقوں سے نعت نبی لکھ رہا اشک کہتے ہیں آنسوؤں کو. جب کوئی بندہ نبی کی محبت میں ڈوب کر آنسو بہا کے نبی کی نعت لکھتا ہے تو پھر انعام کیا ملتا ہے؟ ملاحظہ فرمائیں. ارے میں عشقوں سے نعت نبی لکھ رہا ہوں, میں عشقوں سے نعت جہنم سے سب کو پرے لکھ رہا ہو, جہنم سے
اس شعر کو پڑھنے کے لیے میں نے اس نعت پاک کا چناؤ کیا. قاری علیم صاحب ملاحظہ فرمائے. نبی نے یہ فرمایا ماں کو منا لو. نبی نے یہ فرمایا ماں کو منا لو. نبی نے یہ فرمایا جی جی زور سے کہتے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے بعد نہ کوئی رونے والا ہے نہ کوئی مرنے والا ہے. بے شک. نہیں اب خالی اس کے بعد صلاۃ السلامی ہونا انشاءاللہ. بولے انشاءاللہ. ہم مر رہے میں مر جاؤں گا تو آپ کو میری پراپرٹی ملنے والی تھوڑی ہے یار. تم مزے مار رہے ہنس رہے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد انہیں کے نام آنے والی ہے. ایسا نہیں ہے میرے بھائی. ہاں اب ایک شعر سن لو. حضرت علی کا نام آپ نے سنا ہوگا. علی ایسی ذات کا نام ہے جو پیدا ہوا تو کعبے کے اندر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دنیا سے تشریف لے گیا تو مسجد کے اندر. سبحان اللہ یعنی آمد بھی اللہ کے گھر میں, رحلت بھی اللہ کے گھر میں. آیا بھی تو خدا کے گھر میں پیدا ہوا اور جب شہادت ملی تو اللہ کے گھر میں ملی. کتنا عظیم بندہ ہے جس کو دنیا مولا علی کہتی ہے. اب ان کا نام ان کا ایک لقب ہے, ان کا ایک تخلص ہے مشکل کشا, مصیبتوں کو دور کرنے والا. مولا علی فرماتے ہیں اگر کوئی مصیبت میں مجھے پکار لینا تو میں اس کو مصیبت سے نجات دے دیا کرتا ہوں. علی کی بارگاہ میں ایک شعر منقبت کا پڑھتا ملاحظہ فرمائے. ارے مصیبت کے ماتھے پہ آئے پسینہ, مصیبت کے ماتھے پہ آئے پسینہ, مصیبت کے ماتھے پہ آئے پسینہ. کیوں ارے میں کاغذ پہ نام علی لکھ رہا ہوں, میں کاغذ پہ نام علی لکھ رہا ہوں, میں کاغذ پہ نام علی لکھ رہا ہوں. جہنم سے سب کو بری لکھ رہا ہوں. بے شک سبحان اللہ. سبحان اللہ. آخری شعر سننے کی اسپیشل شعرا بلائے گئے تھے نعت پاک پڑھنے کے لیے. قاری اسرائیل صاحب نے اور حضرت نے بھی بہت بڑھیا نعت پاک پڑھی ہے اور کلام اعلیٰ حضرت تضمین کے ساتھ ہمارے قاری شہید صاحب نے بھی پڑھی ہے. ایک شعر آخری شعر میں پڑھتا ہوں. میں سچ بتاؤں میں نبی کی نعتیں آپ کے پیسوں کی خاطر نہیں پڑھتا. نبی کی نعتیں میں مصطفیٰ کو سنانے کی خاطر پڑھتا ہوں. سبحان اللہ. انہی نبی کا صدقہ ہے کہ اللہ نے نعتوں کے صدقے میں مجھے مدینہ پہنچایا تھا. نبی کی نعتوں کے صدقے میں اللہ نے مجھ جیسے غریب بدتمیز کمینے پر اللہ نے کرم فرمایا تھا. اپنے اسی مصطفیٰ کو سنانے کی خاطر میں نبی کی نعت پڑھتا ہوں. آپ اگر سننا چاہتے ہیں تو آخری شعر ذرا زور سے کہہ دیں سبحان اللہ. ایک شعر سنے حضرت علی اصغر. ابھی ایک شعر کسی نے پڑھا تھا حضرت علی اصغر کے بارے میں. علی اصغر کے بارے میں ایک شعر میں پڑھتا ہوں ذرا ملاحظہ فرمائیں. جب سارے لوگوں کو کربلا میں شہید کر دیا گیا نا تو حسین یزیدیوں نے سوچا ہم نے تو حسین کا کام ختم کر دیا, اب حسین کا نام لینے والا دنیا میں نہیں ہے. سچ ایمانداری سے بتاؤ شری نگرہ والوں, 2-4-10 گھر یہاں مسلمان ہے لیکن حسین نام کے 2-4 بندے ضرور ہوں گے, ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی
احمد حسین, محمد حسین, طاہر حسین, شاکر حسین, ذاکر حسین, ناظر حسین, کرم حسین, کوئی نہ کوئی تو ہوگا کہ نہیں ہوگا. لیکن یزید نام کا ایک بندہ ہے چاچا, آپ کی عمر 60 سال سے کم کی نہیں ہوگی میرے خیال سے, 50 پار کر رہے ہیں آپ بھی 50 پار کر رہے ہیں. کبھی آپ نے اتنے دنوں میں یزید نام کا کوئی بچہ سنا آج تک؟ بچہ تو چھوڑو, کوئی کتے کا پلا نہیں ملے گا یزید نام کا, ہے کہیں نہیں ملے گا نا. کیوں نہیں ملے گا؟ شعر سنیں. غموں کے سمندر میں ڈوبے یزیدی, غموں کے سمندر میں ڈوبے یزیدی, غموں کے سمندر میں ڈوبے یزیدی, میں اصغر کی ننھی ہنسی لکھ رہا, میں اصغر کی ننھی ہنسی لکھ رہا ہوں, میں اصغر کی ننھی ہنسی لکھ رہا ہوں, میں اشکوں سے نعت نبی لکھ رہا ہوں, درخشاں زندگی لکھ رہا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گھبرا تو نہیں رہنا, اب تھوڑی دیر میری گفتگو سن لیں. میں نے قرآن پاک کی ایک بڑی مشہور آیت پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا, اے میرے بندو تم اپنے ماں باپ کو ڈانٹو نہیں, چھڑکو نہیں, ستاؤ نہیں, مارو نہیں, جہاں تک انہیں اف تک مت کہو. اگر وہ تم سے ناراض ہو جائے نا تو انہیں ڈانٹو مت. اگر وہ تمہیں کبھی کا دو تماچا مار دے نا تو انہیں پلٹ کے جواب مت دو, اف تک مت کہو, ماں باپ کو ستاؤ مت. لیکن آج کا ماحول کیا ہے, بیٹا تھوڑا سا بڑا ہوا نا تو باپ کو آنکھیں دکھانے لگا, بیٹی تھوڑی سی بڑی ہوئی تو ماں کو پلٹ کے جواب دینے لگی ہے. اور میری قوم کے لوگوں آؤ ذرا دیکھو, مصطفیٰ فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے, جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اور آگے نبی ارشاد فرماتے ہیں تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. ہم نے سوال کیا یا رسول اللہ ایک ہی ماں باپ جنت اور جہنم کیسے ہو سکتے ہیں؟ نبی نے فرمایا سنو سنو مسلمانوں, اگر تم ماں باپ کی خدمت کرو گے اللہ تمہیں جنتی بنا دے گا, ماں باپ کو ستاؤ گے, ان کی توہین کرو گے, انہیں مارو گے پیٹو گے, اللہ تمہیں جہنمی بنا دے گا. ہم نے پوچھا یا رسول اللہ ماں باپ کی خدمت کریں گے تو ملے گا کیا؟ نبی فرماتے ہیں ماں کی خدمت کرو گے اللہ جنت دے دے گا, اور جس جنت میں تمہیں جانا ہے اللہ نے باپ کو اسی جنت کا دروازہ بنا دیا ہے. بغیر دروازے کے جنت کے اندر تم جا نہیں سکتے ہو, بغیر دروازے کے جنت میں تم انٹری نہیں کر سکتے ہو. پتہ یہ چلا جتنی ضروری ماں کی خدمت ہے اتنی ہی ضروری باپ کی خدمت ہے. جتنا احترام ماں کا ضروری ہے اتنا احترام باپ کا ضروری ہے. دنیا میں سب سے امیر بیٹا وہ ہے جس کے ماں باپ زندہ ہو, دنیا کا سب سے غریب بیٹا وہ ہے جس کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہو. آؤ ذرا دیکھو, نبی فرماتے ہیں ہو میری امت کے لوگوں, اگر تمہیں مدینہ شریف پانے کا وقت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے, اگر تمہارے پاس مکہ شریف پہنچنے کے لیے پیسہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے, اگر تم اپنے ہاتھ سے خانہ کعبہ کی دیواروں کو نہیں چھو سکتے تو کوئی بات نہیں ہے, اگر تم غلاف کعبہ کو چومنے کی طاقت نہیں رکھتے تو کوئی بات نہیں ہے, اگر تم اس کالے پتھر کی زیارت نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں ہے, اگر تمہیں صفا مروہ پہ دوڑنے کا موقع نہ ملے تو کوئی بات نہیں ہے, اگر تمہارے پاس جہاز کا ٹکٹ خریدنے کے لیے روپیہ نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے, اگر تمہارے پاس پیسے کی کمی ہے تو کوئی بات نہیں ہے. نبی فرماتے ہیں جب کوئی بیٹا یا بیٹی صبح سو کے اٹھے ماں کا چہرہ دیکھ لے اللہ تعالیٰ حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ حج کا ثواب عطا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
مسلک اعلیٰ حضرت عظمت والدین عظمت والدین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ محمد سے ماں کا چہرہ صبح صبح دیکھ لو حج کا ثواب اور کون سے حج ایسا حج جس کو اللہ نے قبول کر لیا اور جسے حج مقبول کہتے ہیں اس کا ثواب ایک صحابی کھڑے ہو کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر کوئی دن بھر میں ماں کا چہرہ 2 بار محبت سے دیکھ لیتا نبی فرماتے 2 حج کا ثواب 2 حج کا ثواب ایک صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر کوئی 3 بار دیکھ لیتا نبی فرماتے 2 3 4 کی باتیں مت کرو اگر کوئی بندہ دن بھر میں 100 بار ماں کا چہرہ محبت سے دیکھ لے اللہ تعالیٰ اسے گھر بیٹھے 100 حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے 100 حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن حیرت ہے ان بیٹوں پر حیرت ہے ان بیٹیوں پر حیرت ہے میرے ان نوجوانوں پر جس کی ماں بیماری کی حالت میں پڑی ہے وہ بابا کے مزار کا چکر لگا رہا ہے ماں گھر میں بیمار ہے ہر نوچندی بہرائی جا رہا ہے باپ گھر میں کھانسی سے پریشان ہے وہ ہر سال بیوی کو لے کے اجمیر جا رہا ہے ہر سال دیوا جا رہا ہے ہر سال کچھوچا جا رہا ہے یاد رکھو اگر ماں باپ گھر میں پریشان ہے تو قسم خدا کی کسی بابا کے مزار پہ جانا تمہارا کامیاب نہیں ہوگا غازی سالار تب راضی ہوں گے جب بوڑھی ماں گھر میں راضی ہو جائے گی مکتوب کچوچا تب راضی ہوں گے جب گھر میں بوڑھا باپ راضی ہو جائے گا یاد رکھو ماں باپ ناراض ہے تو مصطفیٰ ناراض ہو جائیں گے مصطفیٰ ناراض ہے تو تمہارا خدا ناراض سبحان اللہ حق ہے رب کو راضی کرنا ہے ماں باپ کو راضی کر لو مصطفیٰ کو منانا ہے ماں باپ کو منا لو دنیا میں کوئی ایسا عمل قبول ہوگا ہی نہیں جو تم نے ماں باپ کو ناراض کر کے کر لیا حج پہ حج کر ڈالو نمازوں پہ نمازیں پڑھ ڈالو باباؤں کے مزاروں کے چکر پہ چکر لگا ڈالو لیکن یاد رکھو یہ سارا عمل تمہارا بیکار ہے اگر گھر میں تمہاری ماں تڑپ رہی ہے تو سارا عمل تمہارا بیکار ہے اگر گھر میں تمہارا باپ تڑپ رہا ہے آؤ ذرا دیکھو آج اسٹیشن پہ چلے جاؤ تو بوڑھی ماں ہے بازار میں چلے جاؤ تو بوڑھی ماں ہے دکانوں پہ چلے جاؤ تو بوڑھی ماں ہے روڈ ویز پہ چلے جاؤ تو بوڑھی ماں ہے بس اسٹینڈ پہ چلے جاؤ تو بوڑھی ماں ہے رکشے کے پیچھے بوڑھی ماں ہے بس کے اندر بوڑھی ماں ہے ٹرین کے اندر بوڑھی ماں ہے ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگتی ہے میں بائی ٹرین کا سفر کر رہا تھا ایک بوڑھی ماں آئی ہے ہاتھ میں کاٹتے ہوئے ہاتھوں میں ڈنڈا ہے دوسرے ہاتھ میں کٹورا ہے کٹورے پہ میری طرف بڑھا کے کہتی ہے بیٹا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو میں نے کہا اماں ایک بات بتاؤ اس بڑھاپے میں تمہیں بھیک مانگنے کی ضرورت کیا ہے کیا تمہارے پاس کمانے والے بیٹے نہیں ہیں کیا تمہارے پاس بیٹیاں نہیں ہیں کیا تمہارے پاس پوتے اور پوتیاں نہیں ہیں بڑھیا کہنے لگی مولانا صاحب جو دینا ہو دے دیجئے میری داستان مت پوچھئے میں نے کہا اماں بتاؤ تو صحیح معاملہ کیا ہے آخر کس چیز نے تمہیں مجبور کر دیا ہے دھکے کھانے پر آخر کس چیز نے تمہیں مجبور کر دیا ہے اسٹیشن کی خاک چھاننے پر آخر کس چیز نے تمہیں مجبور کر دیا ہے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر جس عمر میں لوگ گھروں میں آرام کرتے ہیں اس عمر میں تم بھیک مانگ رہی ہو تمہارا ہاتھ کانپ رہا ہے تمہارا ڈنڈا نہیں پکڑا جا رہا ہے اماں بتاؤ تو صحیح وہ کہنے لگی مولانا صاحب میرا دل بہت دکھی ہے آپ جیسے میرے 4 جوان بیٹے ہیں چاروں کی شادیاں ہو گئی ہیں چاروں کے بیوی بچے ہیں چاروں کے بیٹے بیٹیاں ہیں جب تک میرا شوہر تھا میرا 2 منزلہ مکان بنا ہوا ہے جب تک میرا شوہر تھا تب تک میری گھر میں عزت تھی جب تک میرا شوہر تھا تب تک بیٹے کھانا دیتے تھے جب تک میرا شوہر تھا تب تک بہویں مجھے پوچھتی تھی لیکن جس دن سے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے بیٹوں نے چہرہ پھیر لیا ہے بیویوں نے کھانا دینا بند کر دیا ہے اور میری بہنوں یاد رکھو آج تم اپنی ساس کے ساتھ یہ کر رہی ہو کل تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو جائے گا کل تمہارے ساتھ یہی ہونے والا ہے آج تم اپنی ماں کو ستا رہے ہو کل تمہیں کوئی ستائے بے شک حق ہے زندہ باد بے شک اس لیے یاد رکھو ماں باپ کا ادب کرو ماں باپ کا احترام کرو
माँ जैसी दौलत दुनिया में कोई नहीं ला सकता, माँ जैसी दौलत दुनिया में कोई नहीं ला सकता। पाकिस्तान में एक बंदे ने गाड़ी खरीदी, गाड़ी 4 पहिया गाड़ी खरीद के ले आया। एक मौलाना साहब को पकड़ा, बोले हजरत जरा दुआ कर दे, नई गाड़ी खरीद के लाया हूँ, दुआ कर दे। मौलाना साहब ने हाथ उठाया, परवरदिगारे आलम इस गाड़ी को हादसे से महफूज बना ले मौला, इसे इसकी जिंदगी के लिए आसानियां पैदा करने वाली बना दे। मौलाना दुआ कर रहे हैं, बंदा गाड़ी पे हाथ रख के रो रहा है, दोनों आंखों से झमाझम आंसू बरस रहे। मौलाना ने पूछा बेटा बात तो बता, लोग गाड़ी खरीदते हैं, खुश होते हैं, गाड़ी पा जाते हैं, मगन हो जाते हैं, आखिर तू रो क्यों रहा है? उसने आंसू पोंछते हुए कहा मौलाना साहब जब घर में गरीबी का आलम था तो गरीबी मेरी माँ ने झेली है, आज जब गाड़ी पे बैठने की नौबत आई तो वो कब्र में चली गई है। मुझे इसलिए रोना आ रहा है कि मुझे दौलत मिली है तो मैं अपनी माँ को गाड़ी पे नहीं बैठा पा रहा हूँ। ओ दुनिया में तो दुनिया के लोगों, ओ मेरी बहनों और मेरे भाइयों, अगर तुम्हारी माँ जिंदा है समझ लो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे घर में है। तुम्हारा बाप जिंदा है समझ लो दुनिया का सबसे बड़ा सपोर्टर तुम्हारे घर में मौजूद है। दुनिया में सबसे बड़ा हौसला देने वाला बाप के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। बाप इसी तरह है जैसे एक पेड़ जब तक हरा भरा रहता है, साया देता है, हरी पत्तियां देता है, फूल देता है, फल देता है, लेकिन जब वो पेड़ सूख जाता है तो जाते जाते जलाने की लकड़ी दे के जाता है। बोलो देता नहीं देता? आज हमारे तुम्हारे बाप का है, जब तक जवान रहता है कमा के बेटों को खिलाता है, बीवी को खिलाता है, लेकिन जब बुढ़ापा आ जाता है ना कमरे में बैठ के हाथ फैला के हमारे तुम्हारे लिए दुआएं करता है। बोला ऐसा है कि नहीं है? लेकिन हम हैं, हमें खबर ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। माँ बाप का तब पता है, बेटा थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, अब्बा अगर पूछते बेटा क्या कर रहा है तो डांट के कहता बुढ़ऊ तुम क्या जान पाओगे हम क्या कर रहे हैं। बेटी थोड़ी सी बड़ी हो गई, अगर बेटे माँ ने पूछ लिया बेटी क्या कर रही हो अकेले कमरे में, डांट के कहती अम्मा तुम क्या जान पाओगी हम क्या कर रहे हैं। ओ मेरे भाइयों, ओ मेरी बहनों, जरा एक बार अपना बचपना याद कर लो। जिस जमाने में तुम्हें बोलना नहीं आता था, जिस जमाने में तुम्हें बात करना नहीं आता था, जिस जमाने में तुम्हारी आवाज लड़खड़ा के निकलती थी, तुम सही से चीजों का नाम नहीं ले पाती थी, माँ तुम्हारा चेहरा देख के जान जाती थी बेटा कहना क्या चाहता है। माँ तुम्हारा चेहरा देख के पहचान जाती थी बेटी कहना क्या चाहती है। आज तुम बड़ी हो गई हो तो कहती हो तुम क्या समझ पाओगी। अरे माँ दुनिया की हर वो चीज समझती है जिसको कोई गैर नहीं समझ सकता है। तुम्हारी माँ से ज्यादा अपने बच्चे को कौन समझ पाए। आओ जरा तवज्जो करो, घबरा तो नहीं रहे ना? नहीं जी, बात खत्म कर दें। मैंने कहा था 15 मिनट आप बैठ जाओ, फिर ये कुर्सी आप छोड़ दो, आप में इतनी हिम्मत नहीं है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप अगर जिंदा है तो हाथ उठा लो, जिंदा है तो उनको ईमान पहुंचाने के लिए कह दो सुभान अल्लाह, और कब्र में चले गए हैं तो सवाब पहुंचाने के लिए जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ की इज्जत समझो, माँ का वकार समझो। आज जहाँ देखो माँ परेशान है, जहाँ देखो बहू घर में आ गई ना तो बड़की अम्मा को साथ में लिए घूम रहा है, पुरानी अम्मा भूल गया। जैसी बहू आती है ना वैसी सारा चक्कर भूल जाता है। आओ मैं तुम्हें बताऊं, एक नौजवान है उसकी शादी हो गई, शादी होने के बाद एक बच्चा पैदा हुआ, नौजवान का इंतकाल हो गया, लड़का गोद में है, माँ का बाप का इंतकाल हो गया। सहेलियों ने मशवरा दिया हो मेरी बहन तू शादी कर ले, अभी जवानी की उम्र है तेरी, एक बच्चे की माँ है, कैसा तेरा ऊपर जमाना आएगा कुछ पता नहीं है, शादी कर ले। उसने कहा मुझे एक रात का मौका दे दो, मैं रात भर सोच के बताऊंगी कि सुबह शादी करना है कि नहीं करना है। सहेलियों ने कहा ठीक है तू एक रात सोच ले। रात भर सोचने के बाद सुबह आई, अपनी सहेलियों से कहा मेरी सहेलियों आज के बाद दोबारा मुझे शादी के लिए तुम लोग मत कहना, शादी में शादी करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, मैंने प्लान खत्म कर दिया। सहेलियों ने बहुत समझाया कि तेरी जिंदगी है कैसे कटेगी। वो कहती है मेरी गोद में जो मेरा लाल ये खेल रहा है, मेरी गोद में मेरा छोटा सा जो ये टुकड़ा खेल रहा है, मैं अपनी पूरी जवानी इसी पे कुर्बान कर दूंगी, अपना पूरा सिंगार इसी को बना लूंगी, उठना बैठना इसी के साथ है, चलना फिरना इसी के साथ है, खाना पीना इसी के साथ है। बड़ा हो जाएगा गरीबी दूर हो जाएगी, बड़ा हो जाएगा मेरा सहारा बन जाएगा, बड़ा हो जाएगा शादी करके बहू लाऊंगी। इन्हीं ख्यालों में मैंने शादी का इरादा कर दिया है। जवानी की दहलीज पर है माँ, लेकिन एक बेटे की
دوسرے کے گھر میں برتن مانج رہی ہے کہ میرا بیٹا سکون سے کھا لے، دوسرے کے گھر پہ جھاڑو لگا رہی ہے بیٹے کی خاطر، گرمی کے موسم میں کھیت میں گیہوں کاٹ رہی ہے بیٹے کی خاطر، بارش کے موسم میں دھان لگا رہی ہے بیٹے کی خاطر، لوگوں کے دھکے کھا رہی ہے بیٹے کی خاطر، لوگوں کے تانے سن رہی ہے بیٹے کی خاطر، لیکن بیٹا ہے کہ ماں کے گود میں پل رہا ہے، دھکا کھا رہا ہے، اب وہی بیٹا بڑا ہو گیا، ماں نے بھیک مانگ کے شادی کروا دی ہے، بیٹے کی شادی ہو گئی، بہو آ گئی ہے، بہو آ گئی، بہو کو 2-4 مہینہ ہوا ہے، اب وہی بیٹا جو دن بھر اماں اماں کرتا تھا، اب وہی بیٹا بیوی کے کمرے میں گھسا ہے، ماں کو پوچھ نہیں رہا ہے، ماں کی خیریت نہیں پتا کر رہا ہے، ماں اپنے دل ہی دل میں پریشان ہے، اور پروردگار عالم جس بیٹے کے لیے میں نے جوانی قربان کر دی، جس بیٹے کے لیے میں نے دھوپ اور چھاؤں کو نہیں دیکھا، جس بیٹے کے لیے میں نے قدم قدم پہ مصیبت جھیلی ہے، آج وہ میرا بیٹا مجھے پوچھ نہیں رہا ہے، 2-4 مہینہ بیتا ہے، اب وہ بیٹے کو بیوی نے کہا جاؤ کمانے چلے جاؤ، اب وہ کمانے کے لیے جانے کے لیے تیار ہے، ماں کو جیسے ہی پتا چلا ہے صبح میرا بیٹا پردیس چلا جائے گا، صبح میرا بیٹا کمانے کے لیے چلا جائے گا، رات کی تنہائیوں میں آنچل پھیلاتی ہے، رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، اے پروردگار عالم میں نے پوری جوانی اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ دیکھا ہے، اے میرے مولا آج میرا بیٹا مجھ سے جدا ہو رہا ہے، اے پروردگار عالم آج میرا بیٹا مجھ کو چھوڑ کے جا رہا ہے، پتا تو صحیح میں تسلی کیسے کروں گی، پتا تو صحیح میرے دل کو سکون کیسے ملے گا، اور وہ بیٹا ہے ماں رات بھر سسکتی رہی، رات بھر روتی رہی کہ صبح میرا بیٹا چلا جائے گا، لیکن اس نے آ کے ایک بار بھی ماں کی خیریت نہیں پوچھی ہے، ماں کا حال چال نہیں پوچھا ہے، آؤ ذرا دیکھو صبح بیوی نے بیگ پکڑایا ہے لے کے جانے لگا ہے، دروازے پہ ماں کھڑی ہو کے دیکھ رہی ہے، ماں نے سوچا میرا بیٹا کمانے جا رہا ہے، آئے گا تو میری خیریت پوچھے گا، آئے گا تو میرا حال پوچھے گا، آئے گا تو مجھ سے گلے لگ کے اپنا دکھ بتائے گا، لیکن وہ بیٹا ہے بیگ لیا ہے ماں کے سامنے سے گزر گیا ہے، ماں کی خیریت تک نہیں پوچھی ہے، ماں کی دونوں آنکھیں ساون بھادوں کی طرح جھماجھم برس رہی ہے، ماں رو رہی ہے، بیٹا جا رہا ہے، ماں رو رہی ہے، ماں نے ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا شروع کر دیا ہے، جہاں تک بیٹا نظر آیا ہے ماں نظر اٹھا کے دیکھتی رہی ہے، ماں نظر گڑا کے دیکھتی رہی ہے، جب بیٹا نظروں سے دور ہو گیا ماں نے اپنا ہاتھ اٹھایا ہے، کہتی ہے پروردگار عالم میرا بیٹا جا رہا ہے، اس کو مصیبتوں سے نجات عطا فرما دینا، میرا بیٹا جا رہا ہے اس کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما دینا۔ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ دیکھو بیٹا کمانے کے لیے چلا گیا، ماں کا ہاتھ ہے کہ دعا کے لیے اٹھ گیا، یار آپ نے مجھے بلایا میں آپ کے لیے دعا کر دوں، اس میں کوئی کمال کی بات نہیں ہے، قاری علیم صاحب اپنا گھر چھوڑ کے آئے ہیں 2-4 گھنٹے کے لیے، یہ آپ کے لیے دعا کر دے اس میں کوئی کمال کی بات نہیں، مفتی خالد صاحب آئے ہیں یہ آپ کے لیے دعا کر دے اس میں کوئی کمال کی بات نہیں، کمال کی بات تو تب ہے جس ماں کو تم نے صحیح سے کھانا نہیں دیا، جس ماں کو تم نے علاج کے پیسے نہیں دیے، جس ماں کو ٹھنڈ میں صحیح بستر اور صحیح اوڑھنا نہیں دیا ہے، جب تم بیمار پڑتے ہو نا تو سب سے پہلے دعا کے لیے ہاتھ اسی ماں کا اٹھ جاتا ہے، بے شک بولو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ لیکن کتنے ناہنجار ہیں وہ بیٹے جن کو اپنی ماں کے قدر، اب آؤ ذرا دیکھو، اب وہ ماں بیٹا چلا گیا کمانے کے لیے، بیوی نے کہا بڑھیا اپنا بستر اٹھا لے، کمرہ خالی کر دے، سامنے جو جھوپڑی پڑی ہے اس میں چلی جا، نہ میں تجھے کھانا کھلا پاؤں گی، نہ تیرا بستر لگا پاؤں گی، نہ تیرے کپڑے دھل کے پاؤں گی۔ بڑھیا نے اپنی چھوٹی سی گٹری میں 2-4 کپڑے رکھے ہیں، جا کے وہاں لیٹ گئی ہے، اور دل ہی دل میں یہ خیال کر رہی کہ آج نہیں تو کل میرا بیٹا آئے گا، آج نہیں تو کل میری غریبی دور کرے گا، آج نہیں کل وہ میرا حال چال پوچھے گا۔ اب وہ بیٹا ہے کمانے کے لیے چلا گیا ہے، ماں پریشانی میں جھیل رہی ہے، کسی وقت کا کھانا ملتی ہے تو کھا لیتی، کھانا ملتا ہے تو کھا لیتی ہے، نہیں ملتا ہے تو صبر کر کے اپنے لیے اپنے ماں کے اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ اب آؤ ذرا دیکھو اس بیٹے کے کما کے واپسی کا وقت آ گیا ہے، اب وہ بیٹا جب واپس آنے لگا نا ماں کو پتا چلا ہے تو پوری رات ماں کو خوشی کے مارے نیند نہیں آئی ہے کہ آج میرا بیٹا آ رہا ہے، کما کے آ رہا ہے، کئی مہینوں کے بعد میں اس کی زیارت کروں گی، کئی مہینوں کے بعد میرے لال کے چہرے پہ میری نظر پڑے گی۔ اب وہ بیٹا کما کے لیے آیا، ماں دروازے پہ بیٹھی ہے کہ پہلی نظر پڑے تو میرے بیٹے پہ پڑ جائے، پہلا چہرہ دیکھوں تو میں اپنے بیٹے
جگہ دیکھ لو. یہ تمنا لے کے دروازے پہ ماں بیٹھی ہے. اب وہ بیٹا آیا ہے, ماں سے خیریت بھی نہیں پوچھا ہے, بیگ لے کے اندر چلا گیا ہے, بیوی کے کمرے میں گیا ہے. بیوی نے فوراً کہا بیگ رکھو, چلو مجھے بازار چلنا ہے. لمبی چوڑی لسٹ بنا کے رکھا تھا پہلے ہی بیوی نے, چلو مجھے شاپنگ کرنا ہے, چلو مجھے فلاں سامان خریدنا ہے. اس نے کہا ذرا آرام تو کر لینے دے, میں سفر سے آیا ہوں, تھوڑا سا سکون تو لے لینے دے. اس نے کہا نا سکون بعد میں ملے گا, کھانا پانی بعد میں ملے گا, پہلے مجھے سامان کی خریداری کرنا ہے. اب مجبوراً بیوی کو لیا ہے, باہر نکلنے لگا ہے. ماں نے پوچھا بیٹا کہاں جا رہا ہے؟ بیٹا کہتا اماں بازار جا رہا ہوں. بیٹا تھوڑا سا آرام کر لیتا. کہنے لگا اماں بیوی آرام نہیں کرنے دے رہی ہے, میں بازار جا رہا ہوں. ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جاؤ. ماں نے جیب میں ہاتھ ڈالا ہے, چھوٹا سا پرچہ نکالا ہے, بیٹے کو دے دیا. بیٹا جب تمہاری بیوی کا سامان مکمل ہو جائے, جب تمہاری بیوی کی خریداری کمپلیٹ ہو جائے, جب تمہاری بیوی کا سامان خرید لینا, 2-3 سامان میں نے بھی پرچے میں لکھ دیا ہے, اس کو بعد میں خرید لینا. بیٹے نے پرچہ رکھا ہے, بازار چلا گیا ہے. بیوی اس دکان سے اس دکان, اس گلی سے اس گلی, اس شو روم سے اس شو روم بھاگ کر اپنا سامان خرید رہی ہے. گھنٹوں کی خریداری کے بعد جب سارا سامان مکمل ہو گیا ہے, اب وہ آتا ہے, بیوی سے کہتا ہے تھوڑی دیر انتظار کرو, میں اپنی ماں کا سامان لے کے آتا ہوں. شوہر کے اوپر بھڑک گئی, کہتی ہاں تم مجھے راستے میں کھڑا کر کے اپنی ماں کا سامان لینے جا رہے ہو, مجھے چوراہے پہ کھڑا کر کے ماں کا سامان لینے جا رہے ہو, جلدی سے آنا ہو تو آ جانا, ورنہ میں تمہیں چھوڑ کے اکیلے گھر چلی جاؤں گی. آؤ ذرا دیکھو. وہ کہنے لگا ٹھیک ہے میں بہت جلدی آ رہا ہے. گیا ہے, جیب سے پرچہ نکالا ہے, دیکھو اماں نے لکھا کیا ہے. جیسے ہی پرچے پہ نظر پڑی ہے, دونوں آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. پرچے کو لے کے رونے لگا, کبھی آنکھوں سے لگاتا ہے, کبھی چومتا ہے. بیوی نے پوچھا معاملہ کیا ہے, رو کیوں رہے ہو, کیا پیسے ختم ہو گئے ہیں, کیا ماں نے بڑا قیمتی سامان لکھ دیا ہے؟ وہ کہنے لگا نا پیسے بھی موجود ہیں, قیمتی سامان بھی نہیں ہے, لیکن جو سامان ماں نے لکھا ہے وہ بازار میں ملتا ہی نہیں ہے, وہ بازار میں بکتا ہی نہیں ہے. بیوی نے کہا بتاؤ تو صحیح تمہاری ماں نے لکھا کیا ہے. شوہر دل پہ ہاتھ رکھتا ہے, روتے ہوئے کہتا ہے میری محترمہ سنو, ماں نے پرچے میں لکھا ہے بیٹا اگر کہیں بازار میں ماں کی ممتا ملے تو خرید لانا, بیٹا کہیں بازار میں ماں کا پیار ملے تو خرید لانا, بیٹا بازار میں اگر ماں کا دودھ ملے تو خرید لانا. پتا تو صحیح دنیا کی ہر چیز تو بازار میں مل رہی ہے, ماں کا پیار کہاں ملے گا, ماں کی ممتا اور ماں کی دودھ کی قیمت. تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت والدین, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, بہت حق ہے. زندہ باد, زندہ باد. جن بیویوں کے چکر میں تم نے ماں باپ کو چھوڑ دیا نا, بیوی ایک نہیں 1000 تمہیں مل جائے گی, لیکن ماں اصلی لا کے کہیں سے دکھاؤ تو صحیح, ماں جیسا پیار لا کے دکھاؤ تو صحیح. پتا ہے تمہیں, ذرا ایک بار اپنا بچپنا سنو. جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے نا, ماں کو متلی شروع ہو جاتی ہے, درد ہونے لگتا ہے, الٹی ہونے لگتی ہے, لیکن وہ درد کا ٹیبلٹ اس لیے نہیں کھاتی ہے کہ پیٹ میں بچہ خراب نہ ہو جائے, انجیکشن اس لیے نہیں لگواتی ہے کہ بچہ خراب نہ ہو جائے. جیسے جیسے بچہ بڑھتا ہے ماں کی تکلیف بڑھنے لگتی ہے, جیسے جیسے دن بیتتا ہے ماں کا درد بڑھنے لگتا ہے. نہ جانے کتنی رات تم نے اس کو درد دیا ہے, نہ جانے کتنی رات تمہاری ماں نے آنکھوں میں بتا دیا ہے, نہ جانے کتنی لات تم نے اپنے پیٹ کے اندر سے اپنی ماں کو مارا ہے, سارا درد برداشت کیا ہے. 9 مہینے تمہیں پیٹ میں لے کے گھومتی رہی, لیکن سارا درد ماں تب بھول جاتی ہے جب بیٹا اس کی گود میں آ جاتا ہے, جب بیٹی اس کی گود میں آتی ہے. 9 مہینے کا درد بھلا کے ماں گود میں لیتی ہے, سینے سے لگا کے کہتی ہے میرے مولا میرے بیٹے کو نئی زندگی عطا فرما دینا, میری بیٹی کو اچھی عمر عطا فرما دینا. اللہ, سبحان اللہ, بے شک. اتنا درد کبھی بیوی کو دے کے دیکھو. ماں کا چہرہ دیکھ لو تو اللہ تعالیٰ حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. بیوی کا چہرہ دن بھر دیکھتے رہو نا, دن بھر دیکھتے رہو تو صحیح بتاتا ہوں تمہیں بہرائچ جانے کا بھی ثواب نہیں ملے. لیکن تم کتنے بڑے ظالم ہو یار, ماں کو ستاتے ہو, ماں باپ کو تکلیفیں دیتے ہو. قسم خدا کی ماں ناراض ہے نا, ابھی چلے جاؤ منا لو.
کتنے قبضر پہ قریبی تھا 6 مہینہ سال بھر یہ ماں باپ سے بات نہیں کرتا نوجوان. وہ میرے بھائی کما کے آتے ہو تو میڈم کو فون لگاتے ہو, میڈم کچھ چاہیے کیا؟ بیٹی کو کہتے ہو بیٹیا کچھ چاہیے, بیٹے کو پوچھتے ہو بیٹا کچھ چاہیے. آنے سے پہلے کبھی بوڑھی ماں کو بھی فون لگا لیا کرو, اماں کچھ چاہیے تو بتاؤ. آنے سے پہلے کبھی بوڑھے باپ کو بھی فون لگا لیا کرو, ابا کچھ چاہیے تو بتاؤ. آنے سے پہلے اس غریب بہن کو بھی فون لگا لیا کرو جو 20 سال تیرے گھر پہ محنت کر کے سسرال چلی گئی ہے. کون پوچھے گا؟ تم امیر ہو گئے تو تم نے بہنوں کے ہاں جانا چھوڑ دیا, تمہیں بیوی مل گئی تو تم نے بہنوں کی حال چال لینا چھوڑ دیا. تمہیں پتا نہیں ہے بہن اگر کروڑ پتی ہو نا, کروڑ پتی اپنے گھر کی ہو, اس کا شوہر اس کو 10,000 روپے کا سوٹ عید میں دلوا دے, لیکن جب بہن ہوتی ہے نا اس کو اپنے اپنے میکے سے آنے والی تیوہاری کا انتظار رہتا ہے. 1 کلو سوئی اور 1 جوڑا 500 روپے کا جو کپڑا اس کا باپ لے کے آتا ہے نا, اس کا بھائی لے کے آتا ہے, قسم خدا کی وہ 500 کا کپڑا شوہر کے 5,000 کے کپڑے پہ بھاری ہو جاتا ہے. لیکن تم تو مست ہو گئے بیویوں میں بچوں میں, تمہیں بہن کی محنت یاد نہیں رہ گئی. تمہیں پتا ہے تمہاری دیوار کو بنانے میں بہن نے کتنی اینٹیں ڈھوئی ہے؟ تمہیں پتا ہے تمہیں مٹی کی دیوار لگانے میں بہن نے کتنی بار لیپا پوتی کر کے اس کو صحیح کیا؟ تمہیں پتا ہے تیرے کھڑنجے والے آنگن میں بہن نے کتنی مٹی لگا کے اس کو صاف ستھرا کیا؟ لیکن آج وہ اگر غریب ہو گئی نا تو یہ نوجوان اپنے بہن کے گھر جاتا ہے نا, ہم گاڑی کہاں کھڑی کریں گے؟ ہم سوٹ بوٹ والے ہیں, بیٹھیں گے کہاں؟ او میرے بھائی قسم خدا کی جاؤ بہن کی ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ جایا کرو اور بہن سے مان کے روکھا سوکھا کھا لیا کرو, اور بہن کے لیے ہاتھ ہے جب بہن تمہارے گھر پہ آئے. او میری بھابھیوں, جب تمہاری نندے تمہارے گھر پہ آئے تھا نا, منہ مت بنایا کرو, منہ ٹیڑھا مت کیا کرو, دونوں ہاتھ پھیلا کے ان کا استقبال کر لیا کرو اور اسے کہا کرو آؤ یہ دروازہ تمہارے لیے کھلا ہے, آؤ یہ گھر تمہارے لیے کھلا ہے. وہ تمہارے گھر پہ تمہاری دولت توڑنے نہیں آتی ہے, تمہارے گھر پہ تمہاری جائیداد کا بیانامہ کروانے نہیں آتی ہے. سسرال میں کام کرتے کرتے تھک جاتی ہے تو 4 دن میکے میں آرام کرنے چلی جاتی ہے, اور تم ہو کہ لالوں کی جیسے یہ حال ہے بھائیوں کا, نہ جانے کیا ہو جاتا ہے. او میرے بھائیوں قسم اللہ کی قیمت سمجھو بہن کی قیمت سمجھو. بہن کا مقام تم کیا سمجھ پاؤ گے بہن کیا ہوتی ہے؟ رات کی تنہائیوں میں اپنے شوہر کے لیے دعائیں نہیں کرتی, لیکن بھائی اگر کوئی پریشان ہو جانا تو اپنے سسرال میں رہ کے بھی میکے میں پلے ہوئے بھائی کے لیے دعا لیکن تمہیں تو پتہ ہی نہیں. ایک آ گیا حضرت کو, ایک بندہ آیا حضرت عمر کے, ایک عورت آئی حضرت عمر کے پاس, کہنے لگے حضور میرا بیٹا مجھ کو بہت ستاتا ہے, بہت مارتا ہے, بہت تکلیف دیتا ہے. حضرت عمر نے اس کو بلوایا, بلوانے کے بعد کہا اس کے پیٹ پہ پانی کا تھیلا باندھ دو, ایک تھیلے میں پانی بھر کے اس کے پیٹ پہ باندھ دو. باندھ دیا گیا. اب وہ گرنے لگا, آیا کہنے لگا حضرت تھوڑا سا پانی کم کر دے. اب وہ پانی لے کے چلا ہے, 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ بیتا ہے, آتے قدموں میں گر گیا.